اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ تم میں کسی کو موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کرامن کاتبین کے بعد موت کے فرشتوں کا ذکر چل رہا تھا کہ روح کب سے قبض کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں نے کل اللہ تعالیٰ کے پاک قرآن سے یہ بات ثابت کی تھی کہ 3 طریقے سے اللہ تعالیٰ روح قبض فرماتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ از خود کرم فرماتے ہوئے بندے کی روح قبض کرتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ملک الموت کو حکم فرماتا ہے کہ اس کی روح قبض کی جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ملک الموت کے ماتحت ملائکہ آتے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی روح قبض کی جائے، درجات کے لحاظ سے۔ اور اس پر میں نے حدیث پاک، ایک طویل حدیث پاک بھی عرض کی تھی۔ آج مزید ایک سماعت فرما لیں۔ حضرت امام عبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی المتوفی 303 ہجری روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے ریشم لے کر آتے ہیں۔ بڑا سا تھال ہوتا ہے جی، اس میں ریشم، جنتی ریشم ہوتا ہے، جنتی ریشم۔ یہ دنیا کا ریشم بندے پہ حرام ہے، وہ جنتی ریشم ہوتا ہے۔ فرشتے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے روح نکلو، اور اس حال میں کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ کو تم نے راضی کر لیا۔ اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم نے اللہ کو راضی کر لیا اس حالت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی یہ خوشخبری نصیب فرمائے کہ جس وقت ہماری روح پرواز کر رہی ہو اس وقت فرشتے بھی اسی طرح، اسی پروٹوکول کے ساتھ ہمارے پاس بھی آئیں اور ہمیں بھی یہی خوشخبری دیں کہ اے میرے بندے چلے اس حال میں کہ تو نے رب کو راضی کر دیا، رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ اور یہ پروانہ جب ہمیں ملے گا، سبحان اللہ، مرنے کا بھی مزہ آ جائے گا۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ تم پر اللہ کی رحمت اور خوشی کی طرف نکلو اور اللہ کی رضا کی طرف نکلو، پھر روح کی مشک کی پاکیزہ خوشبو کی طرف نکلتی۔ جس طرح کوئی ساتھی خوشبو لگا کے آئے نا جی، تو جہاں سے وہ گزرتا جاتا ہے نا جی، میں آپ کو واقعہ سنا، میں یہاں سے جا رہا محفل پاک، مجھے ایک بندے نے موٹر سائیکل دو موٹر سائیکل پہ آئے ساتھی، پہلے تھوڑی دیر میرے ساتھ چلے، پھر مجھے روک لیا، مولانا روکے کیا ہوا؟ یعنی آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ وہ خوشبو لگی نا، ہر ساتھی نے پوچھا کون سی لگی۔ جب بندہ مومن کی روح نکلتی نا، اسی طرح اس سے بڑی پاکیزہ خوشبو نکلتی ہے۔ پاکیزہ جسم میرا ہے نا، تو پاکیزہ روح ہے، وہ جب نکلتی ہے تو خوشبو پھیلتی ہے، حتیٰ کہ بعض فرشتے اس خوشبو کو سونگھتے ہیں اور لیتے ہیں اور اس کو آسمان کے دروازے کی طرف لاتے ہیں، اور آسمان والے کہتے ہیں یہ پاکیزہ خوشبو کس کی ہے یار؟ آج بھی اچھی خوشبو ہو نا تو پوچھتے ہیں لوگ، ہاں یہ کیسی خوشبو ہے، کیسی خوشبو؟ تو فرشتے بھی پوچھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے یار، یہ کیسی خوشبو ہے؟ جو زمین کی طرف سے آ رہی ہے، پھر وہ اس روح کو مؤمنین کی ارواح کے ساتھ ملاتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی ایمان والے مسلمان بھائی جن کے لیے ہر وقت ہم دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پھر وہ عالم ارواح میں ہوتے ہیں، تو ہماری روح کو بھی پھر انہی نیک روحوں کو عالم برزخ میں ان کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ اور جس طرح ہم ملاقات کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں نا جی، ہم ساتھی دوست کافی عرصے کے بعد ملاقات کریں تو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح جب وہ روح ملتی ہے تو اس طرح ملتے ہیں جس طرح بچھڑے ہوئے دوست ملتے ہیں۔ روحیں بھی جنتی روحوں کو ملتی ہیں۔ جی، یہاں میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، میری مسجد کے نمازی ہیں، یہاں پہ اب کئی ساتھی فوت ہو گئے جو نمازی تھے، بڑے پکے نمازی تھے، تشریف لاتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ مجھے کافی ساتھی یاد ہیں، ایک قاری صاحب وہ بڑی محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ، قاری رشید صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بڑی نیک روح تھی، بڑی نیک روح تھی۔
وہ اور جب میں جاؤں گا تو پھر ہم آپس میں ملیں گے تو صحیح نا، ہیں جی. اللہ اگر میرے اعمال ایسے کر دے، مہربانی مجھ پہ کر دے، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیا تو انشاءاللہ تعالی العزیز پھر جنت تو ہے. ایمان پر خاتمہ ہو گیا اس کے کرم سے تو پھر انشاءاللہ جنت تو ہے. پھر ہم جب ملیں گے تو یہ ایک عرصہ ہو چکا ہوگا، او میرا یار آ گیا، او قاری صاحب مل گئے، سبحان اللہ، ہیں جی. ملاقات کر کے ہم خوش ہوں. پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، پھر اس روح سے پوچھتے ہیں، پہلی روح ہے، او یار فلاں شخص کی سناؤ کیا حال ہے. اور وہ بھی تھا ہماری مسجد میں، وہ بھی ہماری مسجد میں تھا، یار اس کا سناؤ، یار اس کا سناؤ، یار اس کا سناؤ یار. وہ کہتے ہیں یار چھوڑو یار، دنیا داروں کو چھوڑ گیا. اب دنیا کی کیا ٹینشن لینی، دنیا داری چھوڑ. اچھا پھر وہ کہتے ہیں یار فلانے بندے کا سناؤ. تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ فلانا بندہ نہیں آیا؟ کہتے ہیں نہیں، وہ بندہ نہیں آیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے شامت اعمال کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا ہے، اس بندے کو دوزخ میں ڈال دیا. حضرت صاحب آج نا جی، آج دنیا کا قانون ایسا ہے، جس کو چاہے اٹھا کے جہنم میں جیل میں پھینک دو، جس کو چاہے آزاد کر دو. لیکن وہ نظام ایسا نہیں ہے، نا نا نا. اس نظام کے اندر بابا چلنی وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے. اعمال نیک ہیں تو یہی ہوگا جو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا. اور اگر خدا نہ خواستہ برے اعمال ہوئے تو کیا ہوگا؟ اگر اللہ نہ کرے، اگر اللہ نہ کرے خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، ساری زندگی کی وہ نیکیاں کمائیاں سب. تو وہ کہتے ہیں کہ جب کافر کے پاس اس کے موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس ٹاٹ لے کے آتے ہیں، پھٹا ہوا ٹاٹ. یہ جب ہم سکول جاتے تھے نا جی، اس وقت نیچے ٹاٹ بچھاتے تھے، اتنا موٹا سا کپڑا ٹاٹ بچھائے اس کو اس کے پاس ٹاٹ لے کے آتے ہیں اور اس کی روح سے کہتے ہیں نکل اے خبیث روح، اس خبیث جسم سے نکل، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے اور تو نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا. کوئی کام کیا ایسا جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ کیا کیا؟ نکل. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف نکل. وہ انتہائی ناگوار بدبو کی طرح نکلتی ہے. جس سے ہم جسم سے روح نکلتی ہے نا تو اتنی گندی بدبو آتی، اتنی گندی بدبو. یہ جو مرغی کے وہ علائشوں والی جب گزرتی ہے نا جی گاڑی، اوئے ہوئے 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 ہوئے، بندہ گاڑی میں ہو پھر بھی کچھ بچت ہوتی ہے، لیکن موٹر سائیکل پہ ہو نا بندہ تو بس مرنے والا ہو جاتا ہے. ایسے لگتا ہے بس ابھی جان نکلی، اتنی گندی بدبو ہوتی ہے. اور وہ پھر جہاں جہاں سے گزرتی جاتی ہے نا جی، وہ گاڑی بدبو پھیلاتی جاتی پھیلاتی جاتی. تو وہ روح نکلتی ہے انتہائی بدبودار نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس کو زمین کے دروازے کی طرف لاتے ہیں اور زمین والے کہتے ہیں یہ کیسی ناگوار بدبو ہے. پھر وہ اس کو کفار کی روحوں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ سنن نسائی شریف کی حدیث پاک. اللہ تعالیٰ معاف کرے جی. وہ بات تو یہی ہے نا جی، آج ہم اپنی طرف سے حاجی بنے ہوئے، پرہیزگار بنے ہوئے، پتہ نہیں آخری سانس کیسے نکلنی. فیصلہ وہیں پہ ہونا ہے. وہ 27ویں کو نا جی ایک گلوکارہ مر گئی اور اس نے 27,000 گانے گائے ہوئے تھے، 27,000. اور مجھ سے انہوں نے کہا جی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. میں کہا جی میں دعا کرنا، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اس نے زندگی میں کوئی کام کیا انسانوں والا؟ ابو جہل بھی رمضان شریف کے اندر مرا تھا. آپ مرے رمضان شریف میں، آپ مرے شب قدر میں، آپ مرے جب بھی. فیصلہ اللہ کے کرم پہ ہونا ہے. 27ویں کی رات ہو، شب قدر کی رات ہو، بندہ ماں باپ کا نافرمان ہو، جو مرضی کر لے، بخشش کوئی نہیں. بندہ حلال کمائی کھانے والا نہ ہو، جو مرضی کر لو، بخشش کوئی نہیں. بندہ شرابی ہو، زانی ہو، جواری ہو،
میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا جی، یہ میں وہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ کو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو نیک بندوں کے ساتھ نسبت دے دیتا ہے کہ چلو یہ نیک بندہ ہے، اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، بات چات کیا کرو، تمہاری بھی بات بن جائے گی۔ البتہ ایک حدیث پاک مزید سماعت فرما لیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت امام بزار نے اور امام ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی کہ جب مومن پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے ریشم میں مشک اور گلے ریحان کے گچھے لے کر آتے ہیں۔ بڑا سا تھال ہوتا ہے جی، ریشم اس میں بچھا ہوتا ہے، پھول سجے ہوتے ہیں، پھول سجائے ہوتے ہیں، جنتی پھول، کہ اس تھال میں اس بدہ مومن کی روح کو نکال کے لے کے جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ریشم اور یہ پھولوں کے گچھے لے کے پھر اس کے جسم سے روح اس طرح نکال لیتے ہیں جس طرح آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، کوئی روح کو جان نکلنے کی کوئی تکلیف نہیں۔ اور کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی خوشی اور اس کی کرامت کی طرف راضیہ اور مرضیہ ہو کر چل، یعنی تو نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ تجھ سے راضی ہوا، اور اس کو ریشم میں لپیٹ کر علیین کی طرف لے جاتے ہیں، جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور پھر کافر جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ایک ٹاٹ میں انگارے لے کر آتے ہیں اور بڑی سختی سے اس کی روح کو کھینچتے ہیں، اور کہا جاتا ہے اے ناپاک روح نکل، اس حال میں کہ تو اللہ سے ناراض ہے اور اللہ تجھ سے ناراض ہے، نکل اللہ کی دی ہوئی ذلت اور اس کے عذاب کی طرف۔ اور جب روح نکل جاتی ہے تو اس کو اس انگارے پر رکھ کر ٹاٹ میں لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کو سجین کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ کہ جب روح نکلتی ہے نا جی، تو اس طرح نکلتی ہے جس طرح یہ حدیث پاک میں آٹے میں سے بال نکال دیا جائے، یا پھر جس طرح بچہ سویا ہوتا ہے نا جی، ماں کا دودھ پیتے 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 سو جائے اور ماں اس کے منہ سے دودھ نکالتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کی نیند خراب نہیں ہوتی، اس طرح بندہ مومن کی روح نکلتی، خوشبو۔ یار سبحان اللہ، حضرت صاحب میں کہتا ہوں کیا پروٹوکول ہوگا وہ جو بندہ مومن کو اللہ پروٹوکول دے گا۔ ریشم کا تھال ہے، ریشمی جنتی، اور ریشمی جنتی ریشمی وہ کفن ہوں گے ہمارے، جس میں ہمارے وہ رومال ہوں گے جس میں روحیں جائیں گی، پھر اوپر سے پھول سجے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو مجھے ایمان کی موت نصیب کرے۔ اور بندہ جب کافر کی نکلتی ہے نا روح، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس طرح دی ہے جس طرح مخمل کا کپڑا ہو، خاردار جھاڑیاں ہوں، اس کے اوپر وہ کپڑا بچھا دیا جائے، جب ایک ایک کانٹا اس کپڑے کے اندر گھس جائے اور ایک طاقتور آدمی پھر ایسے پکڑے اس کپڑے کو اور زور سے کھینچے، جس طرح اس کپڑے کا ایک ایک تار سلامت نہیں رہے گا نا، اسی طرح کافر کے جسم کی ایک ایک ہڈی سلامت نہیں رہتی، اس طرح روح نکال لی جاتی اسے۔ اور پھر یہ حدیث پاک بتا رہی انگارے کے اوپر اس کی روح کو رکھا جاتا ہے، پھٹے ہوئے ٹاٹ میں لپیٹ کر پھر اس کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ہے جی ساری زندگی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، زندگی اور موت کا کھیل اور چکر یہی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، دل میں منافقت نہیں رکھتا کسی کے لیے، جو ہے منہ پہ ہے۔ مجھے آپ سے غصہ ہے تو میں آپ کے منہ پہ بولوں گا، مجھے آپ سے محبت ہے تو منہ میں وہ چکر نہیں ہے کہ دل میں بندہ بغض رکھے، کینہ رکھے، حسد رکھے اور پھر بندہ جناب ماشاء اللہ، نہیں، یاری ہے تو یاری ہے، نہیں تو نہیں، جاؤ چھٹی کرو۔ یہ چیز ہمیں جو ہے نا جی انشاءاللہ تعالی العزیز مرتے وقت پتہ چلے گی کہ دل میں ہم نے کسی کے لیے کینہ نہیں رکھا، بغض نہیں رکھا، اناد نہیں رکھا، جو بات کی ہے ٹو دی پوائنٹ کی ہے اور کنسرننگ پرسن کے ساتھ کی ہے، جس کے ساتھ ہمیں کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ ہم نے بات کی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا نا جی، وہ ایک بندہ جڑا ہے نا جی، وہ قاری صاحب نے جدو آیا نا جی، کہنے کہ قاری صاحب بہ جو چاہ پی لو کیونکہ بعد پھر تینوں مفتی نے منع تے کر ہی دینا ہے۔ یعنی اس کو پتہ ہے میں حرام زدگی کرتا ہوں اور میری حرام زدگی کی وجہ سے لوگ مجھ سے متنفر ہیں، لیکن میں حرام زدگی نہیں چھڑنی،
میں کیوں حرامزادگی چھوڑوں جی تو ہن میرے بابا دیکھو یہ ہے اللہ کا پاک کلام، جو اس میں لکھا ہے نا جی، ہم اس پر عمل کرتے ہوئے جو اللہ رسول کا وفادار ہے اس کے ساتھ ہم وفادار ہیں، جو اللہ رسول کا وفادار نہیں وہ ہمارا وفادار نہیں۔ یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے مرتے وقت جناب جن فرشتوں نے آنا ہے نا، نہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے نہ وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہیں جی، اور وہ آئیں گے پروٹوکول کے ساتھ، اور انہوں نے پروٹوکول دینا اس حساب سے جس حساب سے تو زندگی گزار کے گیا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔